نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ فتنہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے احادیث کا بیان چل رہا تھا۔ کچھ احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنا دی تھیں، کچھ مزید احادیث آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور آخر میں ان تمام احادیث کا ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے نمبر وار بیان کر دوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7373، یہی حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ترمذی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2240۔ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 4075، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد میں اس حدیث کا نمبر ہے 17779۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں جو خروج و قتل دجال سے متعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا، میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں جن سے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں، اس لیے آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیج دیں گے جو ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور آخری گروہ وہاں سے گزرتے ہوئے کہے گا کبھی یہاں پانی بھی ہوتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی اس کثرت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اور ان کے رفقا کوہ طور پر محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ کھانے پینے کا سامان اتنا کم ہو جائے گا کہ آج کے 100 دینار کے مقابلے میں اس دن بیل کی سری بہتر سمجھی جائے گی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں گلٹیاں پیدا کر دیں گے، اور سب کے سب اس سے ایسے ہو جائیں گے گویا ان کی تعداد ہی نہ تھی، بلکہ یہ کوئی ایک آدمی تھا جو اتنی آسانی سے مر گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ کوہ طور سے زمین پر اتر آئیں گے، لیکن زمین میں ایک بالشت بر بھی جگہ، ایک بالشت کے برابر بھی ایسی جگہ نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں کے تعفن اور بدبو سے خالی ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ دوبارہ دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندوں کو بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر وہاں پھینک آئیں گے جہاں اللہ کو منظور ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جس سے کوئی کچا پکا گھر محروم نہیں رہے گا، اور ساری زمین دھل کر شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ تو اپنے ثمرات اگا اور اپنی برکات کو واپس لوٹا۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک انار ایک پوری جماعت کھا سکے گی، اس کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح دودھ میں بڑی برکت ہوگی، حتیٰ کہ ایک اونٹنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے لیے، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوا کرے گا۔ ابھی حالات ایسے ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس کے تحت الابط، جس سے تحت الابط یعنی بغل کے نیچے کوئی بیماری ظاہر ہوگی، اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لی جائے گی، صرف اشرار رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح برسر عام بدکاری کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج سے مقابلہ یہ انسانوں کے بس سے باہر ہے۔ حدیث کی اس وضاحت کو جب قرآن کریم سے ملا کر دیکھا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آخر یہ سد سکندری کی تعمیر سے قبل یاجوج ماجوج کی قتل و غارت گری سے ان کے ہمسائے اتنے تنگ کیوں تھے؟ ظاہر ہے کہ جب ان سے مقابلہ کرنا ان کی طاقت سے خارج تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اس لیے بعد نظر میں ذوالقرنین کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت کی یہ ذمہ داری، ان سے یہ خدمت لے لی اور ان سے یہ ذمہ داری پوری کروائی۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 4076۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب مسلمان یاجوج ماجوج کے تیر کمان اور ڈھال 7 سال تک جلائیں گے۔ اتنے کثرت سے اتنے زیادہ ہوں گے
کہ مسلمانوں کو صرف ان کی تیر کمانیں اور ڈھال جلاتے 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 7 سال گزر جائیں گے۔ اگلی حدیث ہے ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 4081، مسند احمد میں 3556۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں قیامت کا تذکرہ چھڑ گیا، چنانچہ سب نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ان سے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا، لیکن ان سے اس کا جواب نہ مل سکا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رجوع کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھ سے ایک عہد فرما رکھا ہے، لیکن وہ اس کے حتمی وقت سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا حتمی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کا تذکرہ فرمایا کہ میں اتر کر اسے قتل کروں گا اور لوگ اپنے اپنے شہروں کو واپس جا رہے ہوں گے کہ سامنے سے یاجوج ماجوج آتے ہوئے دکھائی دیں گے جو ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ پانی کی جس جگہ سے ان کا گزر ہوگا اسے پی کر ختم کر دیں گے، جس چیز پر بھی گزریں گے اسے برباد کر دیں گے۔ لوگ اللہ سے التجائیں کریں گے اور میں بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ ان سے ہمارا پیچھے چھڑا دے، چنانچہ وہ سب مر جائیں گے اور ان کے گوشت کی بدبو سے زمین متعفن ہو جائے گی۔ پھر اللہ سے لوگ دعا کریں گے اور میں بھی دعا کروں گا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پہاڑ دھن دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی۔ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو جائے تو لوگوں پر قیامت آنے کی مثال اس حاملہ کی سی ہوگی جس کے گھر والوں کو کچھ معلوم نہیں کہ کب اچانک اس کے ہاں ولادت ہو جائے گی۔ شب معراج جسے شب راز و نیاز بھی کہا جاتا ہے، اس واقعے کا تذکرہ اپنے اندر ایک خاص قسم کی اہمیت رکھتا ہے، اور اس حدیث سے وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خروج یاجوج ماجوج اور ان کی ہلاکت کے بعد قیامت کا وقت بہت ہی قریب ہو جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ اس سوال کا جواب حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں دیا، تو اس کا جواب واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قیامت کا یقینی اور حتمی وقت نہیں بتایا، بلکہ اس کے قریب کا وقت بتایا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ قرب قیامت نزول عیسیٰ علیہ السلام علم الہی میں طے شدہ ہے، اور اس اعتبار سے فتنہ دجال اور فتنہ یاجوج و ماجوج کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی موجود ہوں گے، نہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے اس سوال کا جواب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی ملنا تھا۔ اگلی حدیث ہے الفتن میں حدیث کا نمبر ہے 352۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قتل دجال کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور وہ زمین میں سمندر کی موجوں کی طرح پھیل کر فساد بپا کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا مسلط فرما دیں گے جو ان کے کانوں اور ناک کے نتنوں میں گھس جائے گا اور وہ سب مر جائیں گے۔ ان کی بدبو سے زمین میں تعفن پیدا ہو جائے گا، اسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی لاشوں سے زمین کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ اسی طرح اگلی حدیث روح المعانی میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 52 پر بحوالہ صحیح ابن حبان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ یاجوج ماجوج میں سے ہر آدمی اپنے پیچھے اپنی اولاد میں کم از کم 1000 افراد چھوڑ جاتا ہے۔ علامہ آلوسی نے یہ روایت صحیح ابن حبان کے حوالے سے اپنی تفسیر میں بھی یہ نقل فرمائی ہے، اور اس سے ان کا مقصد یاجوج ماجوج کی کثرت تعداد کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بھی ہوتی ہے، دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ الفتن کے صفحہ نمبر 353 پر اگلی حدیث ہے، فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، البتہ اس کا عذاب دنیا میں زلزلوں اور مصائب کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری امت کے ہر آدمی کو یاجوج ماجوج میں سے ایک ایک کافر دے کر فرمائیں گے کہ یہ تیرا جہنم سے بچاؤ کا فدیہ ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر قصاص کہاں جائے گا؟
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب دینے کے بجائے سکوت اختیار فرمایا۔ امت مسلمہ جسے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیمات ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ اس امت کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اس امت سے آخرت کے عذابوں کو ٹال دیا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب ہم بالکل آزاد ہیں، اب تو مزے ہو گئے، ہمیں عبادات، اخلاقیات، معاشرات و عقائد کے سلسلے میں اب کھلی چھٹی، ہم کچھ بھی کرتے رہے، نہیں، بلکہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور زیادہ اللہ کی مان کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے تاکہ اللہ کے انعامات میں مزید اضافہ ہو۔ اگلی حدیث الفتن کے صفحہ نمبر 352 پر ہے۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاجوج ماجوج کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کی صلب سے 1000 افراد پیدا نہ ہو جائیں، اور ان کے علاوہ بھی ان کی 3 قومیں ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کے نام منسک، تاویل اور تاریث ہیں۔ اب بظاہر یہ روایات تو خیر اسرائیلیات میں سے معلوم ہوتی ہے، اگر اس کے لیے مؤلف کے پاس صرف الفتن کا حوالہ ہوتا تو شاید اس روایت کو اوراق میں محفوظ کرنے پر بھی کبھی کوئی راضی نہ ہوتا، لیکن اپنی رائے جو ہے وہ اس وقت بدلنی پڑتی ہے جب اس کے مزید شواہد اور حوالہ جات بھی مل گئے۔ چنانچہ اسی روایت کو حاکم نے مستدرک میں، طبرانی نے معجم الاوسط میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور حیثمی نے مورد الزمان میں بھی اسی روایت کو بیان فرمایا ہے، جس سے اس روایت کا مضمون قابل اعتماد ہو جاتا ہے۔ الفتن کے صفحہ نمبر 347-48 پر اگلی روایت ہے۔ زید بن اسلم اپنے والد حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو ان کا پہلا حصہ بحیرہ تبریہ پر گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا، اس کے بعد ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ کبھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا۔ بہرحال جب وہ زمین پر غالب آ جائیں گے تو کہیں گے کہ زمین پر تو ہم غالب آ چکے، اب آؤ آسمان والوں سے لڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ اس وقت مسلمان کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ قلعوں میں بند ہوں گے۔ الغرض اس وقت اللہ تعالیٰ عنان نامی ایک بادل کو بھیجیں گے، یاجوج ماجوج اس پر تیر برسائیں گے جو خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس لوٹ آئیں گے، یہ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کو ختم کر دیا، العیاذ باللہ، حالانکہ اللہ انہیں قتل کرنے والا ہوگا۔ یہ لوگ اسی حال میں مشیت الہی کے مطابق رہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بادل کو حکم دیں گے جس سے ان پر کیڑوں کی بارش ہوگی، اور وہ کیڑے ان میں سے ہر ایک کی گردن سے چپک جائیں گے اور وہ یاجوج ماجوج کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ یہاں ان کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہوگا، اور ادھر ایک مسلمان کہے گا کہ دروازہ کھولو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ ان دشمنان خدا کا کیا بنا، شاید اللہ نے انہیں تباہ کر دیا ہو۔ چنانچہ جب وہ نکلے گا تو سب اسے مرے ہوئے ملیں گے، کچھ کھڑے کھڑے ہی مر گئے ہوں گے، کچھ ایک دوسرے پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ مسلمان یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اپنے رفقا کو آواز دے گا کہ اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جس سے زمین دھل جائے گی، اور مسلمان ان کے تیر و کمان اتنے سال تک جلاتے رہیں گے، اور ان کے جانور یاجوج ماجوج کی لاشیں نوچتے پھریں گے جس سے وہ بھی خوب صحت مند اور موٹے تازے ہو جائیں گے۔ الفتن کے صفحہ نمبر 348 پر اگلی روایت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی ہے، لیکن یہ لوگ میری تکذیب کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے اس دیوار میں کیا چیز دیکھی؟ عرض کیا جیسے دھاری دار چادر ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا تو سچ کہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو نے اسے یقیناً دیکھا ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے اس کی اینٹ سونے کی ہو اور ایک دوسری شیشے کی ہو۔ بخاری شریف کی کتاب احادیث الانبیاء میں بھی یہی روایت تعلیقاً موجود ہے، تو فی الجملہ اس سے اس کی تائید ہو جاتی ہے، لہٰذا اس روایت پر بھی اعتماد کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دور سے وہ دیوار چمکتی اس طرح ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سونے کی ہے۔ اسی طرح روح المعانی میں جلد 9 صفحہ نمبر 110 پر اگلی حدیث ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث ذکر کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یاجوج ماجوج کے خروج کے وقت کسی گھوڑی کے یہاں بچہ ہوا ہو
تو ابھی اس کے بچے پر سوار ہونے کی نوبت نہ آئے گی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ فتنہ یاجوج ماجوج سے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے کل ٹوٹل تقریباً 11 صحابہ کرام سے 17 احادیث روایت جو کی ہیں وہ میں نے آپ کو سنائی ہیں، جن میں بہت سی باتیں مشترک بھی ہیں اور بہت سی باتیں نئی بھی ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایک حدیث میں ہیں، دوسری میں نہیں ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں نہیں ہے۔ لیکن ان تمام احادیث کا ایک خلاصہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اس سے آپ کو ذہن میں محفوظ کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یاجوج ماجوج کا تعلق نسل انسانی ہی سے ہے، اور یاجوج ماجوج کا سلسلہ نسب یافس بن نوح کے واسطے سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض حضرات نے اگرچہ یہ قول اختیار کیا ہے کہ یاجوج ماجوج نسل آدم ہی میں سے ہیں، لیکن ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے جڑتا ہے، یہ حضرت حوا کی اولاد نہیں ہے۔ وہ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، خواب میں احتلام ہو گیا اور آب حیات کے قطرے کچھ مٹی میں مل گئے، وہیں سے یاجوج ماجوج کا خمیر اٹھا، لیکن یہ انتہائی بیہودہ بات ہے۔ محققین کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس بات کا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام احتلام سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا، مطلب نیند میں، خواب وغیرہ میں انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ جو کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 2، یاجوج ماجوج کی تعداد اور انسانوں کی مقدار میں 1 اور 10 کی نسبت کا فرق پایا جاتا ہے، یعنی ایک انسان ہوگا تو اس کے مقابلے میں 10 یاجوج ماجوج ہیں۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا خروج بالکل قیامت کے قریب ہوگا۔ نمبر 4، اس وقت کوئی بھی یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے، باقی سارے لوگ قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ نمبر 5، خروج یاجوج ماجوج کے بعد ضروریات زندگی کا حصول اور ان کی تکمیل انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ نمبر 6، یاجوج ماجوج کا پہلا دستہ ہی بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا۔ نمبر 7، یاجوج ماجوج کے خوف سے زمین والے مکمل طور پر روپوش ہو جائیں گے، تو یاجوج ماجوج یہ سمجھیں گے کہ اب روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہا، سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، ہم سب پر غالب آ گئے۔ نمبر 8، یاجوج ماجوج آسمان والوں سے مقابلے کے لیے اپنے نیزے اور تیر آسمان کی طرف بھیجیں گے، جو خون آلود کر کے واپس ان کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ نمبر 9، بعض روایات کے مطابق یاجوج ماجوج یہ بھی کہیں گے کہ معاذ اللہ کو ہم ختم کر چکے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں گلٹیاں پیدا فرما دے گا اور اس کی وجہ وہ کیڑا ہوگا جو ان پر مسلط کر دیا جائے گا، اس طرح وہ سب یک بیک تباہ ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 11، یاجوج ماجوج کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نمبر 12، ان کی لاشوں سے زمین پٹ جائے گی، تعفن اتنا زیادہ ہوگا کہ 2 گھڑی گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 13، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیج کر ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ نمبر 14، موسلادھار بارش برسا کر زمین کو پاک صاف اور شفاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 15، یاجوج ماجوج کے بعد حج و عمرے کی ادائیگی جاری رہے گی۔ نمبر 16، خروج یاجوج ماجوج کے وقت ایک آدمی اپنی جان کی بازی لگا کر پہاڑ سے نیچے اترے گا اور ان سب کو مردہ پا کر نہایت خوشی سے جو ہے وہ اللہ کا شکر بجا لائے گا اور شکر ادا کر کے اپنے رفقا کو بھی یہ خوشخبری سنائے گا۔ نمبر 17، یاجوج ماجوج کا گوشت نوچ نوچ کر جانور بھی خوب فربا اور صحت مند ہو جائیں گے۔ نمبر 18، یاجوج ماجوج کے اپنے انجام تک پہنچنے کے بعد خوب برکات کا دورہ ہوگا۔ نمبر 19، یاجوج ماجوج کے تیر کمان اور ان کی ڈھالیں مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے۔ نمبر 20، خروج یاجوج ماجوج کے بعد قیامت کا وقت بہت ہی قریب آ جائے گا۔ نمبر 21، یاجوج ماجوج امت مسلمہ کے فدیہ کے طور پر جہنم کا حصہ بنیں گے۔ نمبر 22، خروج یاجوج ماجوج کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ان کے مرنے کے کچھ عرصہ کے بعد ایک خوشگوار ہوا چلے گی، اس ہوا کے ذریعے ہر مسلمان کی روح قبض کر لی جائے گی اور دنیا کے اندر صرف اور صرف بدکار لوگ باقی رہ جائیں گے، اور ایسے بدکار لوگوں پر اللہ قیامت قائم فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنہ، آزمائش اور مصیبت سے محفوظ فرمائے۔
ایمان پر خاتمہ اور جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے۔ علامات قیامت سیریز کی آج یہ آخری قسط تھی جو الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ آگے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف اور دجال کے بارے میں یا قرب قیامت کی پیشن گوئیوں کے بارے میں سورہ کہف کے حوالے سے سورہ کہف کا جو تعلق ہے اس پر ایک تفصیل سے انشاءاللہ سیریز شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات میرے ساتھ رہیں گے تو میرا اس طرح حوصلہ بڑھتا رہے گا، لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ آپ حضرات ساتھ نہیں ہیں۔ آپ حضرات ساتھ رہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات حوالہ جات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں تاکہ آپ تک صحیح بات پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔